اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولا یعلمن الکاذبین صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام برادران اسلام، میں نے آپ کی خدمت میں پارہ نمبر 20 سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ کیا ہے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور جو اس کا واضح پیغام ہے اسے دھیان سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم، کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ انہیں صرف اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، اور تحقیق ہم نے ان سے پہلے والے لوگوں کو بھی آزمایا، پس ہم ضرور جانچیں گے اور پرکھیں گے کہ جو سچا ہے، اور ہم ضرور جانچیں گے اور پرکھیں گے جو جھوٹا ہے۔ واجب الاحترام برادران اسلام، ان آیات بینات کا ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا، ان کی مختصر تفسیر بھی آپ سماعت فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم۔ الف لام میم یہ ایک ایسا لفظ ہے قرآن پاک میں جو بعض صورتوں کے شروع میں آتا ہے۔ اس کا معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یا اللہ تعالیٰ کے بتانے سے اس کے رسول جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ الف لام میم یہ جو لفظ ہے اس کا معنی یا تو اللہ جانتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے بتانے سے اللہ کے پیارے رسول جانتے ہیں، اس کے علاوہ اس کا معنی کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے قرآن پاک میں اس کا ترجمہ بھی نہیں کیا جاتا۔ الف لام میم کا جو لفظ ہے الف لام را کاف ہا یا عین صاد، الف لام میم را، اس طرح کے جو الفاظ ہیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی اسی سے ہو رہا ہے۔ اگلی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا لوگ یہ گمان کر بیٹھے ہیں کہ انہیں صرف اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، یعنی صرف اتنا کہنے پر نہیں چھوڑا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا، اپنے آپ کے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر دیا، صرف اتنا کہنے پر نہیں چھوڑا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ اس کی عملی اور پریکٹیکل زندگی کیسی ہے، اس کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ بھی دیکھا جائے گا، اس کی زندگی اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں، یہ بھی دیکھا جائے گا اور اسے بھی جانچا اور پرکھا جائے گا۔ اس کے بعد ہی تسلیم کیا جائے گا کہ یہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ ضرور آزمایا جائے گا۔ کس طرح آزمایا جائے گا؟ ایک اور آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی مالوں اور جانوں میں کمی کے ذریعے، یا اس کے علاوہ کسی جگہ کاروبار میں گھاٹا یا نفع پہنچا کر آزمایا جائے گا، زندگی کی اونچ نیچ سے آزمایا جائے گا، زندگی کے مختلف معاملات میں جانچا اور پرکھا جائے گا اور امتحان لیا جائے گا کہ یہ صبر کرتا رہا، شکر کرتا رہا، یا بے صبری کرتا رہا اور ناشکری کرتا رہا۔ ہر اعتبار سے اسے جانچا اور پرکھا جائے گا۔ نمازیں اس کی پوری تھیں یا نہیں تھیں، رمضان کے روزے پورے تھے یا نہیں تھے، اس نے حج بیت اللہ امیر ہونے کے باوجود کیا یا نہیں کیا، اسی طرح باقی معاملات ہیں، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے اور دیگر معاملات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جانچیں گے اور پرکھیں گے، ضرور جانچیں گے اور پرکھیں گے، یہ کہنے پر ہم نہیں چھوڑیں گے کہ ہم ایمان لے آئے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا ہمیں اندر باہر سے مسلمان بننا ہے، ورنہ ہماری صورتحال کچھ اس طرح کی ہو جائے گی کہ صبر، خودداری، دلیری، حق پرستی اب کہاں، رکھ لیا اچھا سا ایک نام اور مسلمان ہو گئے، ایک اچھا سا نام رکھ لیا اور مسلمان اپنے آپ کو کہلانے لگے۔ صرف اللہ فرماتا ہے اتنا کہنے پر نہیں چھوڑا جائے گا، یا صرف شناختی کارڈ بنوا لیا کہ میں مسلمان ہوں، شناختی کارڈ بنوا لیا، اچھی بات ہے دنیا کی پہچان کے لیے، لیکن قبر میں شناختی کارڈ نہیں دیکھا جاتا، میدان قیامت میں شناختی کارڈ نہیں دیکھا جاتا، قیامت کے دن شناختی کارڈ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اعمال کیسے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں، یہ دیکھا جائے گا اور اسے جانچا اور پرکھا جائے گا۔ جس طرح بعض اوقات ہم کسی جگہ
پھنس جاتے ہیں تو شناختی کارڈ کافی نہیں ہوتا، ساتھ ڈرائیونگ لائسنس بھی دکھانا ضروری ہوتا ہے، گاڑی کا لائسنس دکھانا ضروری ہوتا ہے، اسلحے کا لائسنس دکھانا ضروری ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ صرف شناختی کارڈ پہ نہیں چھوڑتے، باقی تفتیشات ہوتی ہیں، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے۔ تو آخرت میں بھی صرف شناختی کارڈ ہونا کافی نہیں، بلکہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل ہونا بھی ضروری ہے، تب بات بنے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سچے مسلمان بنیں، اندر باہر سے صحیح معنی کے اندر قرآن و سنت والے مسلمان بنیں، تاکہ دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں۔ اور اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا ہم نے جو تم سے پہلے لوگ تھے ان کو بھی آزمایا تھا، یعنی کہ تمہیں ہی آزما رہے ہیں، پہلی امتوں کو آزمایا ہے، آدم علیہ السلام کی امت، ابراہیم علیہ السلام کی امت، موسیٰ علیہ السلام کی امت، عیسیٰ علیہ السلام کی امت، دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی امتیں، ہم نے ان کو بھی آزمایا اور بڑے اچھے طریقے سے آزمایا، اور کوئی ان میں کامیاب رہا اور کوئی ان میں ناکام رہا، اور اتنا آزمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر فرماتا ہے کہ ہم نے سابقہ نبیوں اور ان کی امتوں کو اتنا آزمایا حتیٰ کہ اللہ کے رسول پکار اٹھے، متی نصر اللہ، یہ اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، سن لو کہ اللہ کی مدد بالکل قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مدد آزمانے کے بعد بھیجتا ہے، جب بندے کو پرکھ لیتا ہے۔ ویسے تو اللہ پہلے ہی جانتا ہے یہ بندہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن ایک اس کا ریکارڈ درست رکھنے کے لیے کہ اس کا ریکارڈ کیسا ہے، اس لیے اتمام حجت کرنے کے لیے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، ہم جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا یہ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے۔ ہماری کون سی بات ہے جو اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی ہے جس کو اللہ تعالیٰ آزمائے گا؟ اللہ تعالیٰ تو علم والا ہے، لیکن یہ اتمام حجت کرنے کے لیے اللہ نے قانون بنایا ہوا ہے کہ فرشتوں کو بٹھایا ہوا ہے کندھوں کے اوپر، قبر میں بٹھایا ہوا ہے، جنہوں نے حساب کتاب کو دیکھنا ہے، جنہوں نے یہاں لکھنا ہے کہ کون اچھے کام کر رہا ہے برے کام کر رہا ہے، صرف اتمام حجت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا، تمہیں بھی آزمائیں گے، لہٰذا اس کے لیے تیار رہو۔ کبھی جہاد کے ذریعے، کبھی جہاد کا موقع آ گیا تم جہاد پر نکلے یا نہیں نکلے، یا اسی طرح دین کے لیے اٹھ کھڑا ہونے کا موقع آیا تم اٹھ کھڑے ہوئے یا نہیں ہوئے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ضرور ضرور آزمائیں گے، جو سچا ہے اسے بھی آزمائیں گے، اور ضرور ضرور آزمائیں گے جو جھوٹے ہیں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور سب کے سامنے آ جائے کون ایمان میں سچے ہیں اور کون ایمان میں جھوٹے ہیں۔ برادران اسلام، یہ تھی ان آیات بینات کی تفسیر جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی آزمائشوں میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرمائے۔ ہم آزمائشوں کے قابل تو نہیں، اس قدر ہمارے پاس طاقت اور قوت نہیں اللہ کی آزمائشوں اور امتحانات پر پورے اتر سکیں، لیکن اللہ اپنی مہربانی سے کامیاب ضرور فرما دیتا ہے۔ لہٰذا کسی نے کیا خوب کہا ہے، عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، تے فضل کریں تے بخشے جامن میرے جے منہ کالے۔ اللہ تعالیٰ سے فضل کا سوال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب عدل پہ آ جاتا ہے تو پھر بڑے بڑے پکڑے جائیں گے، اور جب فضل پر آ جاتا ہے تو بڑے بڑے مجرم بھی اللہ کی رحمت سے بخشے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہماری نماز فجر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں سے درگزر فرما، ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرما، گناہوں سے نفرت اور نیکی سے محبت عطا فرما، ارکان اسلام اور ارکان ایمان کی پابندی کی دولت سے مالا مال فرما۔ جتنے مسلمان گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں، زیر علاج ہیں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، مسجدوں کو آباد اور شاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، گناہ کے اڈوں کو ویران کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاکستان میں اسلامی قانون کا نفاذ فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ہم سب کے حال پر رحم فرما، ساری امت کے حال پر رحم فرما، آپس میں پیار محبت الفت اور اتفاق نصیب فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کا خاتمہ فرما، آپس میں مل جل کر قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔